السلام علیکم۔ ڈرامہ ریویو ایچ ڈی میں خوش آمدید ناظرین۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں اب آپ دیکھیں گے۔ احسن کی ماں اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ محلے والے ٹھیک ہی کہتے ہیں، مانا کہ وہ آپ کے بڑے بھائی ہیں، میں بھی ان کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن جو ان کی بیٹی نے گل کھلائے ہیں نا، وہ تو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہے۔ تو احسن اپنی ماں سے کہتا ہے کہ پلیز اس سب میں مہک کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو احسن کی ماں یہ بات سن کر کہتی ہے کہ تم تو خاموش ہی رہو، ایسی لڑکیوں سے دور ہی رہنا بہتر ہوتا ہے، ایسی لڑکیوں سے میل جول رکھنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ احسن کا باپ کہتا ہے کہ کیا بات کر رہی ہو، بھتیجی ہے وہ میری، اور یہ اس کا منگیتر ہے، ہاتھوں میں پلی ہے وہ میرے، اور کہتا ہے کہ ایک بات دماغ میں رکھو، اس سارے قصے میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، سمجھ آئی تمہیں؟ احسن کہتا ہے کہ یہی بات تو سمجھا رہا ہوں، وہ لوفر مہک کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ورنہ مہک تو ایسی نہیں ہے، آپ اس کی عادت سے واقف ہیں۔ تو احسن کی ماں کہتی ہے کہ ہم نے بھی اپنی عمر نہیں گزاری، ہمارے پیچھے تو کوئی عاشق دیوانہ بن کر مرا مٹا نہیں، تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے بیٹا جی۔ تو احسن کا باپ کہتا ہے کہ یہ تو سچ ہی کہا تم نے، مر ہی جاتا اگر تم پر مر مٹتا۔ اسی ٹائم احسن کے باپ کو مہک کے باپ کی کال آ جاتی ہے۔ جب احسن کا باپ مہک کے باپ کے پاس پہنچتا ہے تو مہک کا باپ بتاتا ہے کہ شمشیر مجھے دھمکی دے کر گیا ہے، اگر ایک ہفتے میں مہک کی شادی مجھ سے نہ کی تو میں مہک کو اٹھا کر لے جاؤں گا۔ یہ بات سن کر احسن کہتا ہے کہ ایسے کیسے اٹھا کر لے جائے گا، آپ کو اسی ٹائم مجھے کال کرنی چاہیے تھی، ساری بدماشی نکال دیتا میں اس کی۔ مہک کی ماں مہک کو احسن سے شادی کرنے کے لیے ایگری کرتی ہے تو مہک کہتی ہے کہ نہیں، ابھی نہیں کر سکتی میں شادی۔ تو مہک کی ماں کہتی ہے بیٹا موقع کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کرو، ورنہ وہ انسان تمہارے ساتھ پتہ نہیں کیا کر دے گا اور ہمیں کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گا۔ جب مہک یہ باتیں سنتی ہے تو وہ شادی کے لیے ایگری ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف جب احسن کا باپ گھر آ کر احسن اور مہک کی شادی کی خبر احسن کی ماں کو سناتا ہے تو احسن کی ماں کہتی ہے کہ کسی گٹر سے اٹھا کر نہیں لائے آپ، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے پیدا کیا ہے اس کو، میری مرضی کے خلاف آپ کیسے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد احسن مہک سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو مہک کہتی ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گی تم سے احسن، میں خودکشی کرنے کے لیے سوچ چکی تھی۔ تو احسن کہتا ہے کہ خودکشی کیوں؟ تو مہک کہتی ہے کہ ابھی بھی کوئی کیوں کی گنجائش باقی ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ سارے فساد کی جڑ صرف میں ہی ہوں۔ پھر کہتی ہے کہ بابا روز صبح یونیورسٹی جانے کے لیے سب سے پہلے تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھے ہمارا انتظار کر رہے ہوتے تھے، اور آج میرے بابا میری وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکلتے، جو بدنامی انہیں میری وجہ سے ملی ہے، مجھے خودکشی ہی کر لینی چاہیے۔ احسن مہک کو اتنے اچھے طریقے سے سمجھاتا ہے کہ مہک میں پھر سے جینے کی نئی امید پیدا ہو جاتی ہے۔ گھر پر مہک کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ شمشیر کو اس بات کی خبر ہو جاتی ہے۔ شمشیر احسن کو کڈنیپ کروا لیتا ہے۔ احسن کی ماں احسن کے باپ سے تلخ کلامی کر کر گھر چلی جاتی ہے۔ مہک دلہن بن کر احسن کا انتظار ہی کرتی رہتی ہے، لیکن اسے اس کی ماں بتا دیتی ہے کہ احسن کو شمشیر نے کڈنیپ کروا لیا ہے، اور وہ رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے مر جانا چاہیے، میں اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ لوں، میری وجہ سے آپ لوگوں کی اتنی بدنامی ہوئی ہے۔ یہ سب کیا دھرا احسن کی ماں کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ مہک کو اپنے گھر کی بہو بنانا ہی نہیں چاہتی۔ احسن کے باپ کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ اس لڑکے کو تم نے بتایا تھا نکاح کے بارے میں؟ تو احسن کی ماں کہتی ہے کہ کون سا لڑکا، کیا کہہ رہے ہو؟ تو احسن کا باپ کہتا ہے جھوٹ مت بولو، ابھی فرزانہ کے ہسبینڈ نے مجھے کال کر کے بتایا ہے۔ تو احسن کی ماں حیران رہ جاتی ہے۔ تو احسن کی ماں کہتی ہے کہ ہاں اگر بتایا ہے تو میں نے اس میں کوئی جرم نہیں کیا، میں آپ کی طرح آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نگل سکتی، مجھے جو ٹھیک لگا میں نے کیا ریحان۔ تو احسن کا باپ کہتا ہے کہ تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے کیا کیا ہے، اپنے بیٹے کو موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں اب آپ دیکھیں گے احسن جب واپس آتا ہے تو مہک سے کہتا ہے کہ میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو مہک شمشیر کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک بار گلا کیوں نہیں دبا دیتے تم میرا، روز روز کا مرنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو شمشیر کہتا ہے کہ تم بخش دو نا اپنے آپ کو مجھے، میں بہت چاہتا ہوں تمہیں۔ دوسری طرف احسن کی ماں احسن سے کہتی ہے کہ جو بھی ہوا اچھے کے لیے ہی ہوا، اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ شمشیر کا باپ شمشیر کو سمجھاتا ہے کہ ایسی لڑکیوں کو ٹرین کیا جاتا ہے تم جیسے خاندانی لڑکوں کو پھنسانے کے لیے۔ تو شمشیر اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ آئندہ راہ چلتی لڑکیوں کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ میں آپ کے منہ سے مہک کے لیے نہ سنوں۔ شمشیر کا باپ اپنی بیوی اور بیٹی کو پیسے دے کر مہک کے گھر بھیجتا ہے کہ اگر پیسے لے کر کوئی معاملہ حل ہوتا ہے تو ہمارے بیٹے کی پلیز جان چھوڑ دیں۔ جب شمشیر کی ماں اور بہن مہک کے گھر آتی ہیں تو شمشیر کی بہن مہک کے بارے میں بہت الٹا سیدھا بولتی ہے۔ مہک غصے میں آ کر پانی کا گلاس شمشیر کی بہن کے منہ پر گرا دیتی ہے۔ شمشیر کی ماں اور بہن گھر جا کر شمشیر کو مہک کے خلاف بھڑکاتی ہیں۔ شمشیر کی بہن کہتی ہے کہ اب بھی اگر آپ کا بیٹا اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو سمجھ لیجیے گا اس کی غیرت مر چکی ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔